अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और इनायत के साथ आज के सबक और वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसे कि हमारे देखने वाले व्यूअर्स को मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पर रोज़ाना की बुनियाद पर कुरान का सबक तजवीद के साथ हर लफ्ज़ की वजाहत के साथ पढ़ाया जाता है। पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक यानी आयत नंबर 37 तक पढ़ लिया था। आज हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल क़लम मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हमज़ा को नून से मिलाएंगे इसलिए कि नून पर तशदीद है और नून जो हर्फ है इस पर अगर तशदीद आ जाए तो फिर इस पर गुन्ना यानी नाक में आवाज़ को लेकर जाएंगे। लकुम लाम को साफ करके बगैर खींचे पढ़ना है। काफ को मीम से मिलाएंगे इसलिए कि मीम साकिन है। काफ को बारीक करके पढ़ेंगे। फीही फा को या से मिलाएंगे। या हरूफ मद्दा में से है, लिहाजा जब हरूफ मद्दा में से या आ गई तो फिर फा को एक अलिफ के मिकदार खींचेंगे। लमा मीम के बाद हरूफ मद्दा में से अलिफ आ गई, लिहाजा मीम को भी एक अलिफ के मिकदार खींचेंगे। तखय्यरून ता को बारीक करके साफ करके पढ़ेंगे। खा को मोटा करके पढ़ेंगे इसलिए कि खा मोटे हरूफ में से है और फिर खा के बाद या पर तशदीद आ गई। अब लिहाजा हमने खा को या से मिलाना है और या पर तशदीद होने की वजह से थोड़ा ठहराव करेंगे। रा को मोटा करके पढ़ेंगे इसलिए कि रा पर पेश है और फिर रा को हम वाव साकिन से मिला देंगे इसलिए कि वाव साकिन है और वाव हरूफ मद्दा में से है, लिहाजा रा को एक अलिफ के मिकदार खींचेंगे। इन्ना लकुम फीही लमा तखय्यरून। अम लकुम हमज़ा को मीम से मिलाएंगे बगैर गुन्ने के। ऐमानुन हमज़ा को या से मिलाएंगे इसलिए कि या साकिन है। मीम को एक अलिफ की मिकदार खींचेंगे। नून पर गुन्ना नहीं किया जाएगा। अलैना आइन को साफ करके गले से निकालेंगे। लाम को या से मिलाएंगे इसलिए कि या साकिन है। नून को एक अलिफ की मिकदार खींचेंगे इसलिए कि नून के बाद हरूफ मद्दा में से अलिफ आ गई। बालिगतुन बा को एक अलिफ की मिकदार खींचेंगे। बा के बाद अलिफ है। लाम को बारीक करके पढ़ेंगे। गैन को मोटा करके पढ़ेंगे इसलिए कि गैन मोटे हरूफ में से है। ता पर तनवीन है, तनवीन को साफ करके पढ़ना है बगैर गुन्ने के। इला लाम पर कड़ा ज़बर होने की वजह से लाम को एक अलिफ के मिकदार खींचेंगे। लाम के बाद या भी लिखी गई है, इसको नहीं पढ़ना है। यौमिल क़ियामह या को वाव से मिलाएंगे इसलिए कि वाव साकिन है। इसी तरीके से मीम को लाम से मिला देंगे इसलिए कि लाम भी साकिन है। काफ को मोटा करके पढ़ेंगे। काफ मोटे हरूफ में से है। या पर कड़ा ज़बर होने की वजह से या को एक अलिफ के मिकदार खींचेंगे। गोल ता वक़फ़ की हालत में हा बन जाएगी। जब वक़फ़ नहीं करेंगे फिर इसको हम ता पढ़ेंगे। यौमिल क़ियामती इन्ना लकुम लमा तहकुमून ता को हा से मिलाएंगे इसलिए कि हा साकिन है। हा को साफ करके गले से निकालेंगे। काफ को बारीक करके पढ़ेंगे। मीम को वाव से मिला देंगे इसलिए कि वाव साकिन है और मीम को एक अलिफ के मिकदार खींचेंगे। अम लकुम ऐमानुन अलैना बालिगतुन इला यौमिल क़ियामह इन्ना लकुम लमा तहकुमून। सलहुम सीन को लाम से मिलाएंगे। सीन में सीटी अदा करेंगे इसलिए कि लाम साकिन है। जब सीन को लाम से मिलाएंगे हा को मीम से मिलाएंगे बगैर गुन्ने के, इसलिए कि मीम भी साकिन है। अय्युहुम
حمزہ کو یا سے ملائیں گے اس لیے کہ یا پر تشدید ہے اور یا پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے. اسی طریقے سے ہا کو میم سے ملائیں گے غنّے کے ساتھ. بِذَالِكَ با کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے. ذال پر کڑا زبر آنے کی وجہ سے ذال کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. لام کو بغیر کھینچے پڑھیں گے. کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے. زعیم زا کو سختی سے پڑھیں گے. عین کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے عین کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. سلہم ایہم بذالک زعیم ام لہم حمزہ کو میم سے ملائیں گے بغیر غنّے کے. اسی طریقے سے یہاں بھی لام کو بغیر کھینچے پڑھیں گے. ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے. گلے کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہے. ہا کو میم سے ملائیں گے بغیر غنّے کے. شرکاء شین کو صاف کر کے نکالیں گے. شین کی آواز کو نکالنا ہے. را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اس لیے کہ را پر زبر ہے. کاف کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے کاف کو ایک الف کی مقدار کھینچنا تھا لیکن کاف پر بڑا مد آنے کی وجہ سے اب کاف کو 5 الف کی مقدار کھینچیں گے. حمزہ کو وقف میں صاف کر کے ساکن کر کے پڑھیں گے. شرکاء فلیأتو فا کو لام سے ملائیں گے اس لیے کہ لام ساکن ہے. یا کے بعد الف لکھی ہوئی شکل اس کی الف کی ہے لیکن یہ الف نہیں ہے اس لیے کہ الف خالی ہوتا ہے. یہاں پر الف کے اوپر ساکن آ گیا. اب یہ حمزہ بن گیا لہٰذا حمزہ کو صاف کر کے پڑھیں گے. تا کو واو سے ملائیں گے اس لیے کہ واو ساکن ہے اور تا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. بشرکائہم با کو صاف کر کے پڑھنا ہے بغیر کھینچے. شین کو صاف کر کے شین کی آواز کو نکال کر پڑھیں گے. را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. کاف کو 5 الف کی مقدار کھینچیں گے اس لیے کہ کاف پر مد ہے. حمزہ نیچے چھوٹا سا لکھا ہوا ہے اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے دیے صاف کر کے پڑھنا ہے. ہا کو میم سے ملائیں گے بغیر غنّے کے اس لیے کہ میم ساکن ہے. ان کانو حمزہ کو نون سے ملائیں گے اور نون میں اخفا یعنی غنّہ کریں گے. کاف کو باریک کر کے پڑھنے کے ساتھ کاف کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. نون کو واو ساکن سے ملا دیں گے اور نون کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. صادقین صاد پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے صاد کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. دال کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے. قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور قاف کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے قاف کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. ام لہم شرکاء فلیأتو بشرکائہم ان کانوا صادقین. یوم یا کو واو سے ملائیں گے اس لیے کہ واو ساکن ہے. یکشف اسی طریقے سے یا کو کاف سے ملائیں گے اس لیے کہ کاف ساکن ہے اور کاف کو باریک کر کے بغیر قلقلہ کے پڑھیں گے. شین کو صاف کر کے شین کی آواز کو نکال کر پڑھیں گے. عن ساق ویدعون عین کو نون سے ملائیں گے اس لیے کہ نون ساکن ہے اور نون میں اخفا یعنی غنّہ کیا جائے گا. سین کو صاف کر کے سین کی آواز میں سیٹی نکالیں گے اور سین کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. اسی طریقے سے قاف کو واو سے ملائیں گے. ادغام کے قاعدے سے قاف کے نیچے جو 2 تنوین یعنی 2 زیر آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کو ہم ادغام کے قاعدے سے ختم کر کے قاف کو واو سے ملائیں گے غنّے کے ساتھ. قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. یا کو دال سے ملائیں گے. دال میں قلقلہ یعنی آواز کو ہلا کر پڑھیں گے. اسی طریقے سے عین کو واو سے ملا دیں گے. واو ساکن ہے. الى السجود
حمزہ کو صاف کر کے بغیر کھینچنے پڑھنا ہے. لام کو ڈائریکٹ ہم سین سے ملا دیں گے. لام کے بعد یا بھی لکھی ہوئی ہے، اسے بھی نہیں پڑھیں گے. اس کے بعد الف بھی لکھی ہوئی ہے، لام بھی لکھا ہوا ہے. ان تینوں حرفوں کو نہیں پڑھنا بلکہ ڈائریکٹ لام کو سین سے ملائیں گے، اس لیے کہ سین پر تشدید ہے. سین پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ بھی کریں گے اور سین میں سیٹی بھی ادا کریں گے. جیم کو واو سے ملا دیں گے اس لیے کہ واو ساکن ہے اور جیم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. فلا، لام کے بعد حروف مدہ میں سے الف آ گیا، لہذا لام کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. یستطیعون، یا کو سین سے ملا دیں گے اس لیے کہ سین ساکن ہے اور سین میں سیٹی نکالیں گے. یہاں پر اس بات کا ضرور خیال رکھیں، تا اور طا ایک جیسے دو حرف ہیں، لیکن تا باریک ہے، طا موٹی ہے. اس بات کا ضرور خیال کر کے پڑھنا ہے. طا کو آگے یا مدہ سے ملا دیں گے اس لیے کہ یا ساکن ہے اور طا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. عین کو واو ساکن سے ملا دیں گے اور عین کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے. یوم یکشف عن ساق ویدعون إلى السجود فلا يستطيعون. صدق اللہ العظیم. ابھی روانگی کے ساتھ سبق کو دوسری ویڈیو کے پارٹ میں آپ کو پڑھ کے بتلاتا ہوں.